اگر کوئی شکوہ ہے تو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو نہ میں برداشت کر سکتا ہوں، نہ آپ، نہ افواج پاکستان، نہ کوئی اور. یہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو ہم سب نے مل کر واپس لانا ہے. اچھا، یہ فرما رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کوئٹہ جا کر بلوچ عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے. اب اس کو ہم کیا سمجھیں؟ اس کو ہم یو ٹرن سمجھیں؟ اس کو ہم وزیر اعظم کی جانب سے اختیارات سے تجاوز سمجھیں؟ یا اس کو ہم اوپر کے حکم کے نتیجے میں وزیر اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھیں؟ یعنی کہ چینج ان پالیسی ونس اگین سمجھیں، ریئلائزیشن سمجھیں، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر سمجھیں، یا ایک ڈنگ ٹپاؤ قسم کا حربہ سمجھیں جسے اپنی ضرورت مبینہ طور پر پوری کر کے ایک مرتبہ پھر فراموش کر دیا جائے گا؟ کیا سمجھیں؟ وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ وضاحت جاری کر دیں. کچھ دن پہلے تک ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یہ ہمیں طاقتور لوگوں کا ترجمان محسن نقوی بتا رہا تھا. پھر ہمیں طاقتور لوگوں نے خود بتایا کہ اگر ہندوستان جیسے طاقتور دشمن کو ہم نے زیر کر لیا ہے یا ہم اس سے لڑتے آئے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے آئے ہیں تو یہ جو 1500 لوگ ہیں یہ ہم کو ڈرا نہیں سکتے اور یہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، ان کو ہم ٹھیک کر لیں گے. یہ پالیسی تھی پہلے تک آفیشیلی اسٹیٹڈ پالیسی. ظاہر ہے جو پالیسی طاقتوروں کے منہ سے نکلے وہی پالیسی ہوتی ہے، جو آپ لوگوں کے منہ سے نکلے وہ تو وزیر اعظم صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا. چنانچہ پہلے تک تو اسٹیٹڈ پالیسی یہی تھی کہ ہم 1500 لوگوں کو سیدھا کر لیں گے اور دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت نہیں ہوگی. یعنی کہ جو لوگ بھی ہتھیار اٹھائیں گے اور ہم ان کو ماریں گے اور ختم کر دیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہاں تک کہ جو لوگ دہشت گرد نہیں بھی ہیں، جن کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں بھی ہیں، اور یہاں تک کہ جو مرد بھی نہیں ہیں، جو عورتیں ہیں وہ بھی چونکہ ہمارے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو بھی ہم نے قید کیا ہوا تھا. یا تو یہاں تک پالیسیز جا چکی تھیں اور اب اچانک آپ نے 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا ہے اور آپ کوئٹہ جا کر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شکوہ ہے تو بیٹھ کر دور کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. یعنی آپ بات کرنے پر اب تیار ہو گئے ہیں اور پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو ہم نے واپس لانا ہے. تو اب گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنی پالیسیز میں کلیئرٹی لائیں. اگر تو آپ کی اب یہی آفیشیل پالیسی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور وہ جو لوگ نہیں بھٹکے، جو صرف ابھی درمیان میں ہیں، جو پریشان ہیں، جو ایک طرف اپنے ان بھائیوں کے ہاتھوں تنگ ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور ایک طرف آپ لوگوں کے ہاتھوں تنگ ہیں کیونکہ آپ کوئی بات نہیں سننے کو تیار، ان لوگوں کو فوری طور پر انگیج کریں. یعنی کہ اختر مینگل سے لے کر ڈاکٹر مارنگ بلوچ تک وہ سب لوگ جو آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اور بندوق برداروں کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور درمیان میں سینڈوچ ہو رہے ہیں، وہ نہ تو اپنے ان بلوچ بھائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو پہاڑوں میں بندوق اٹھا کر بیٹھے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو صرف تڑی دھونس اور دھمکی کی سیاست کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اور وہ درمیان میں پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ ان سے یہ کردار ادا کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اختر مینگل پاکستان کی سیاست کا ایک جزو لا ینفک ہے. وہ اتنے سالوں سے پاکستان میں سیاست کر رہا ہے، آپ لوگوں سے سینئر سیاستدان ہے. وہ چلے بڑے میاں صاحب سے نہیں ہوگا لیکن آپ سے تو سینئر ہے. آپ اس کو بھی کوئی لفٹ نہیں کروا رہے. وہ گورنر بلوچستان رہ چکا، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکا، وہ نواب اکبر بگٹی کا بھانجا ہے، بلوچوں میں اس کی بڑی عزت ہے. لیکن آپ لوگ اور وہ لوگ جو ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں. وہ ایک غیر متنازع قسم کی شخصیت ہے. ڈاکٹر مالک بلوچ تو آپ کا پرانا الہی ہے، اس کی بہت زیادہ عزت ہے ان لوگوں کی نظر میں بھی جو پہاڑوں پر بندوق اٹھا کر بیٹھے ہیں، اور اہل قوت بھی اس کی عزت کرتے ہیں. ظاہر ہے تبھی انہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ تک بنائے رکھا تھا. چنانچہ آپ ڈاکٹر مالک بلوچ کو اور اختر مینگل کو اپنے اور ناراض بلوچوں کے درمیان پل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو، سمیع الدین بلوچ کو، ان لوگوں کو پل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یہ لوگ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں لیکن آپ نے انہیں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے یا آپ لوگوں نے انہیں غائب کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کی یہ پالیسی جینون ہے اور آپ نے اوپر والوں کی سے اجازت لے کر یہ کہا ہے، ویسے ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ آپ نے اوپر والوں سے اجازت لیے بغیر کچھ کہا ہوگا، لیکن ان کے منہ سے چونکہ نہیں نکلا، آپ کے منہ سے نکلا ہے، تو اس لیے بہت کنفیوزنگ ہو گیا معاملہ
کیونکہ کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ بس اب بندوق ہی بندوق ہے اور کچھ نہیں، اور آپ نے اچانک یہ بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں ہم نے انہیں واپس لانا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو جو لانے کا طریقہ آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کی اسی ڈٹائی، اسی ہٹ درمی یا اسی بے وقوفی کو ثابت کرتا ہے جس کا آپ ہمیشہ سے مظاہرہ کرتے آئے ہیں. آپ فرما رہے ہیں 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے بجٹ 2025-26 میں، جس میں سے 250 ارب ہم بلوچستان کو دے دیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے. اچھا، یہ کس کو دیں گے آپ؟ یہ آپ دیں گے سرفراز بگٹی کو. اور سرفراز بگٹی ان کا کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جس کا آپ نے اپنے خطاب میں خود فرما دیا ہے. بہت ہی درست بات آپ نے کی. آپ نے کہا کہ 250 ارب روپے کا بجٹ میں دے رہا ہوں، اللہ دا واسطے انہوں لٹ مار نہ کرنا، کرپشن نہ کرنا، انہوں صحیح جگہ تے استعمال کر لینا. بالکل آپ کو درست خدشہ ہے، وہ یہی کریں گے، وہ لوٹ ماری کریں گے، وہ کرپشن ہی کریں گے، وہ غلط استعمال ہی کریں گے، یا وہ استعمال ہی نہیں کریں گے، یہ فنڈ واپس چلا جائے گا، یا وہ غلط پروجیکٹس میں استعمال کریں گے. وہ لوگ جو اپنے مطالبات لے کر بیٹھے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا سب سے پہلا مسئلہ ہے پانی، ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، ہمارے پاس فصلوں کو دینے کو پانی نہیں ہے، وہ مسئلہ حل کروائیں. بائی دی وے وہ مسئلہ 250 ارب میں حل بھی نہیں ہوتا، وہ کئی ہزار ارب مانگتا ہے. خیر، لیکن آپ اس کو شروع تک کرنے پر تیار نہیں ہیں. وہی جو ناردرن بلوچستان جہاں پر پانی کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں پہ بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں، جو پہاڑی علاقہ ہے وہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی پورا صدرن بلوچستان ہے، کوئٹہ، سبی، کولو، ڈیرہ بگٹی اور یہ سارے کے سارے علاقے، اور گوادر تک، یہ سارے کا سارا ایران بارڈر تک کا علاقہ، افغان بارڈر تک کا علاقہ، یہ جو پانی سے محروم ہے، آپ اس کو کوئی طریقہ نہیں نکال رہے کہ ان لوگوں کو پانی مل جائے. ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے پنجاب آنا پڑتا ہے، سندھ آنا پڑتا ہے، علاج کروانے کے لیے پنجاب آنا پڑتا ہے، سندھ آنا پڑتا ہے. ان لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس زمین ہے لیکن کھیتی باڑی کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. تو آپ ان کے وہ مسائل حل کریں جو ان کو چاہیے. لوگوں سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کا مسئلہ کیا ہے، پھر اس کو حل کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے 250 ارب روپیہ لگا دیا ہے اور سڑکیں ہوں گی، آپ لوگوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے لہٰذا سڑکیں ہوں گی تو آپ کا مسئلہ حل. وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہے اس سے پوچھے نا کہ اسے کیا تکلیف ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کرے. آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ ہمارے سر میں درد ہے اور تمہیں 5 ٹن کی پیناڈول کی میں گولی دوں گا اور تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ بندہ چیخ رہا ہے کہ میرے سر میں درد نہیں ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، لیکن آپ اس کی سننے کو تیار ہی نہیں. ایسے ملک نہیں چلا کرتے. وزیر اعظم صاحب ایسے ڈرامے ہوئے کرتے ہیں. صرف ڈرامے بازی بند کریں برائے مہربانی، شو بازیاں بند کریں. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو، اور پہلے اہل قوت سے کنسنٹ لے کر آئیں اور اہل قوت سے بھی اعلان کروا دیں. جو آپ کے منہ سے نکلا ہے تو اس کو کوئی مانے گا تو نہیں، نہ اختر مینگل مانے گا، نہ مالک بلوچ کو یقین آئے گا، نہ مارنگ بلوچ کو یقین آئے گا، کسی کو یقین نہیں آئے گا. کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ جو ان کا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ تمام قید بلوچ خواتین کو اور لاپتہ بلوچ خواتین کو رہا کریں، سب سے پہلا یہ کام کریں. اور اس کے بعد ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں اور پھر روڈ میپ بنائیں. لاپتہ افراد سے لے کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ان کو چاہیے ان کی بات کریں. جو بلوچستان کی مائنز میں ان کو حصہ چاہیے، جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل کریں. ان سے پوچھ کر ان کے مسئلے حل کریں. ان پر اپنی مرضی کے سیلف سپوزڈ سولوشنز مسلط نہ کریں. آپ کی بڑی مہربانی.